ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ماروی میمن سے. اس وقت منزل بہ منزل پروگرام کا یہ اسپیشل ایڈیشن جاری و ساری ہے. میں نے بریک پر جانے سے پہلے جو سوال کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کو بڑا مینڈیٹ ملا ہوا ہے. جب ان کو معطل کر دیا گیا تھا, نان فنکشنل کر دیا تھا جنرل پرویز مشرف نے, پورے ملک کے اندر ایک تحریک چلی تھی ان کی حمایت میں, اور ظاہر ہے دھرنے بھی دینے کی کال ہوئی تھی, اس میں بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. وہ جج اس وقت عوام کی امیدوں کا جو ایک مرکز بنا ہوا ہے, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب, وہ پروسیڈنگ جاری ہے کراچی کے اندر. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ شاید عوام کی مرضی کے مطابق دے دیں, لیکن اس پر کیا حکومت عمل درآمد کرے گی یا نہیں. دیکھیں, 3 سینٹرز ہوتے ہیں. ایک پارلیمنٹ ہے جو سپریم ہونی چاہیے, جس کے پاس سارے سلوشنز ہونے چاہیے, جس کو ایگزیکیوٹ کرنے چاہیے. اور ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے جس کو اس کی باتیں ایگزیکیوٹ کرنی چاہیے, اور جس کو فرینکلی ریزولوشن خود لانا چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری پچھلی ہسٹری میں نے جتنا دیکھا ہے کہ سارے مسئلے, پارلیمنٹ تو ایک ڈیبیٹنگ کلب بن گیا ہے, ایگزیکٹو کرپشن کا ایک گڑھ بن گیا ہے, تو سارے ڈیسیشنز سپریم کورٹ یا جوڈیشری کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایگزیکیوٹ پھر بھی آپ نے, میں نے نہیں کرنا, پھر بھی جا کے ایگزیکٹو نے کرنا ہے, حکومت نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو چاہے جتنا بھی اچھا فیصلہ چیف جسٹس صاحب دے دیں کراچی کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر, اور حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ میں نے یہ ایک کیس کیا تھا فلڈ کے سلسلے میں لاسٹ ایئر, جس کی ایک رپورٹ نکلی اور جس میں اس سال کے فلڈس کے اوپر ساری وہ چیزیں تھیں کہ اگر آپ یہ چیزیں صحیح نہیں کریں گے اس سال بھی اتنا ہی نقصان ہوگا. تو نہیں انہوں نے فالو کی وہ چیزیں. وہ رپورٹ آئی, میرے کیس کی وجہ سے میں نے کیس جیتا, پاکستان کی 20 ملین لوگوں کے حق کے لیے میں نے کیس کیا, اچھی رپورٹ آئی, لیکن ایگزیکٹو نے اس پہ نہیں عمل درآمد کیا. تو ہوا کیا, نیٹ نقصان ہوا. تو اس سچویشن میں بھی جب اچھا کوئی فیصلہ چیف جسٹس صاحب دیں گے, اگر ایگزیکٹو اس پہ نہیں امپلیمنٹ کرتا تو نیٹ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اب بہت ضروری ہو گیا ہے, اور یہ بات میں پہلے بھی کہتی آئی ہوں کہ اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ عوام باہر نکلے اچھے لیڈران کے ساتھ. اور میں نے یہ والنٹیئر بھی کیا ہے کہ ہم نکلیں گے جو چیف جسٹس صاحب کے جو اچھے فیصلے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب اکیلے نہیں کر سکتے. دھمکی مل رہی ہے اگر فیصلہ آنے تک ہم انتظار کریں گے, اس کے بعد یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ ساری دھمکیاں پاکستان کی سیاست کا حصہ رہی ہیں. ہمیں بھی بڑی دھمکیاں ملی ہیں کہ آپ لائن پہ آ جائیں, نہیں تو آپ کے ساتھ بھی خیر نہیں ہوگی. لیکن ہمیں صرف اگر ہم کوئی اچھا کام, سارے کے سارے, خاص طور پہ حکومت تو دھمکیوں کے ساتھ ساتھ ٹیئر گیس بھی کھلا دیتی تھی, اور جو ہے دھرنے کے دوران ویسے بھی پارلیمنٹ کی ہسٹری میں بھی کافی دھمکیاں, اور ایم کیو ایم سے بھی کم نہیں ملی ہمیں. مجھے تو ہر سائڈ سے ملی, کیونکہ میں نے ہر ایک کو ٹیک آن کیا ہے. جو غلط کام مجھے نظر آیا میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو اس سے کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے. بات ساری یہ ہے کہ کسی نہ کسی نے تو جو ہے چیف جسٹس کی بات کو ایگزیکیوٹ کرانا ہوگا. تو کس میں وہ دم ہوگا جو عوام کو سڑکوں پہ لے کے آئے گا, اور جو چیف جسٹس کی کوئی اچھے اقدامات کے لیے جو ہے ایک موومنٹ چلا سکے گا. میرے خیال میں صرف کراچی کا ایشو نہیں ہے, کراچی کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی سالمیت کا ایشو ہے. تو جس طرح سے فلڈس کے اوپر اتنی دھاندلی ہوئی, کرپشن ہوئی, اریگیشن سسٹمز کی کرپشنز کی وجہ سے جو ہے واپس نقصان ہوا ہے, اس سال بھی نقصان ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال بھی نقصان ہو رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں اس رپورٹ میں لکھی ہوئی نہیں. تو اب عوام کو سڑکوں پہ کانسٹیٹیوشنلی نکلنا پڑے گا. کس طرح کا فیصلہ متوقع ہے؟ لیکن یہ تو وقت آنے پہ, پری ججمنٹ, آپ ایک شہری ہیں, آپ کی من پسند کا, forget that you are a national leader, لیکن کم از کم کس طرح کا؟ نہیں, میں ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے ہی آپ کو جواب دوں گی, اور کیونکہ ایک پولیٹیشین عوام کے پلس پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے ایک عوامی بات کرنے کی کوشش کروں گی. فیصلہ بہت سمپل ہونا چاہیے. جس نے ٹارچر سیلز بنائے ہیں اس شہر میں, جس نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر آرمڈ ونگز رکھے ہوئے, ان ساروں کا خاتمہ ہونا چاہیے, اور لا آف دا لینڈ کو سپیریورٹی ملنی چاہیے. پیپلز پارٹی نے بنائے ہوئے, اے این پی نے بنائے ہوئے, اور ایم کیو ایم نے تو خاص طور پہ بنائے ہوئے. تو یہ گناہ ساروں نے کیے ہوئے, کچھ نے زیادہ کیے ہوئے, کچھ نے کم کیے ہوئے, لیکن کیا سب نے ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ایجنسیز کو یہ بھی پتہ ہے, ماشاءاللہ ہماری ایجنسیز بڑی ذہین ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سے علاقے میں کتنے ٹارچر سیلز ہیں اور کون چلا رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نیوکلیئر سائنس ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, صرف کسی میں دم نہیں ہے وہ ان کو جو ہے فکس کرنے کا, اور فکس کرنے کا صرف اس میں دم ہوتا ہے. اور اسی کے اوپر میں ایمفسس دینا چاہوں گی, کسی بھی چیز کا
وہی فکس کرتا ہے جو پرابلم کا حصہ نہیں ہوتا, وہی فکس کرتا ہے جس کے ہاتھ خون میں نہیں ہوتے, وہی فکس کرتا ہے جو کرپٹ خود نہیں ہوتا. اگر میرے پاس ٹارچر سیلز ہیں تو میں کیسے جا کے کسی اور کے ٹارچر سیلز بند کر سکتی ہوں؟ آپ خود تھوڑا لاجکلی اس پہ سوچیں. تبھی وہی لوگ اس کو جا کے فکس کریں گے جو لوگ خود ملوث نہیں ہیں اس پورے میس میں. تو پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی, اور اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ساری فورسز نکلیں سڑکوں پہ اس اچھے فیصلے کو, جب وہ فیصلہ آئے, کیوں ابھی تک تو نہیں آیا ہے, ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے, تاکہ وہ کراچی کا میس سارٹ آؤٹ. یہی ایک ہوپ رہ گئی ہے. کراچی کا میس از ناٹ جسٹ اے اسمال میس. کراچی صرف کراچی نہیں, کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, یہ نہ بھولیں کہ اس کی جو ایکچوئل اسٹیٹس ہے پاکستان کا بزنس ہب ہے, اور پاکستان کا بزنس ہب بھی ہے. تو ظاہری بات ہے جب کراچی افیکٹ ہوتا ہے تو سندھ بھی افیکٹ ہوتا ہے, پورا پاکستان افیکٹ ہوتا ہے, پورا بزنس سینٹرز سارے کے سارے افیکٹ ہوتے ہیں. اور جب آپ باہر کے ملکوں میں دورے کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کس طرح سے آپ کے ملک کے ساتھ کیا رویے رکھے جا رہے ہیں. میں تو پرائیویٹ دورے پہ باہر آئی ہوں, لیکن مجھے نظر آتا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان کی امیج کے ساتھ کیا امیج بن گیا ہے پاکستان کا. مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا امیج بنا ہے وہ پاکستان کی اصلیت بھی ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان کے ساتھ زیادتی صرف پاکستانی ہی کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہی پاکستان کا امیج برباد کیا ہے, کسی اور نے جا کے نہیں کیا ہے. تو جب تک آپ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ ایک کرائسس ہے ملک میں جو پاکستانی لوگوں نے ہی خود ہی کریٹ کیا ہے, بے شک دوسروں کی مدد سے کیا ہو, دوسرے لوگ بھی آ کے انڈین جو ہے نے ہیلپ کی ہو یا امریکنوں نے ہیلپ کی ہو اس کرائسس میں, وہ ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کا گھر آپ نے خود ہی برباد کیا, تو آپ نے خود ہی صاف کرنا. یورپ میں رہنے والے پاکستانی مضطرب رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں پاکستان کے حالات کے بارے میں, لیکن یہاں پر جو جیسے ایم کیو ایم کے قائد ہیں, یہاں پر پیپلز پارٹی کے بزنس لنکس ہیں, یہاں پر ان کے لوگ ہیں, یہاں پر کام کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی یہاں پر جڑیں بڑی مضبوط ہیں. یہاں پر کیا ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان لیڈروں کی حد تک؟ کیا ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, یا کیا سجیشن آپ دیں گی ہم کس طرح یہاں پر اپنا پیسفل اخلاقی پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں ان کہ یہ لوگ پاکستان میں جا کر ڈیلیور کریں, اور یہاں پر یہ آ کر جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں اور ایک طرح کے ہم ان ایزی محسوس کرتے ہیں ان کی پریزنس سے, یہاں جو لوگ پولیٹکس میں نہیں ہیں, ایز اے عام کامن اوورسیز پاکستانی ہے, دے وانٹ ٹو ڈیولپ, ان کے لیے آپ کا کیا میرا میسج یہی ہے کہ, اور تبھی میں آپ کے ٹی وی چینل پہ تکبیر ٹی وی پہ آئی بھی ہوں, اور آپ نے دعوت دی برمنگھم آنے کی, میں لندن سے آئی بھی آپ کے پاس, اور میں باؤ ٹرسٹ اور پیر فیاض سائیں کی شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی. میرا میسج ان سب کے لیے, اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے, بہت جلد آپ کے سامنے ایک ایسا اچھا آپشن ہوگا جو تقسیم نہیں کرے گا ملک کو, جو ملک کو یونائٹ کرے گا, جو اچھے فورسز پاکستان کی پولیٹیکل سیاسی ہسٹری میں جو اچھے فورسز رہے ہیں وہ سب ساتھ مل کے ایک نیا آپ کو ایک نئی سیاسی سوچ دیں گے. اس سوچ کو آپ ضرور پروموٹ کیجئے. اور اس وقت جو لوگ پرابلم کا حصہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو تو بہت اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے, آپ کو میوزیکل چیئرز آپ کی ایک ایڈوانٹیج پوزیشن ہے, آپ کو اوپر سے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ وہاں زمین پہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگیاں تو یہاں لوڈ شیڈنگ کے بغیر ہیں, لیکن ہمارے پاکستانیوں کی جو ہے زندگیاں لوڈ شیڈنگ کے بغیر نہیں ہے, وہاں پرائس ہائیک ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. تو آپ لوگوں کو, مجھے پتہ ہے کہ دکھ ہے, درد ہے, آپ کو اتنی ہی محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ, اور یہ بات غلط ہے کیونکہ آپ باہر چلے گئے تو آپ کو کم محبت ہے. یہ جو الزام غلط قسم کے لگائے جاتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں پہ, وہ میں اس کو ریجیکٹ کرتی ہوں. آپ کو بھی اتنی محبت ہے جتنی شاید مجھے ہے. تو محبت کی کوئی ٹیمپریچر گیج نہیں ہوتا, لیکن آپ نے اب تقسیم نہیں ہونا, اب آپ نے بٹنا نہیں ہے, اب آپ نے غلط سیاسی فورسز کے ساتھ ان کا سہارا, ان کے لیے سہارا نہیں بننا, کیونکہ سہارا تو بنے ہیں, اور کس نام پہ بنے ہیں؟ پہلے آپ جمہوریت کے نام پہ بنے. اب تو جمہوریت آ گئی ہے نا,
اور اب جمہوریت اگر آ بھی چکی ہے تو کیسی جمہوریت آپ کے جو جمہوریت آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے اسی جمہوریت کو بہتر کرنا ہے. میری بھی یہی کوشش ہے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کوئی کام نہیں ہو ان دا فیوچر, کیونکہ وہ آپ کو پیچھے لے کے جاتے ہیں. تو ہم سب نے جو ہے ایک ایسی سوچ کا ساتھ دینا ہے جو پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالے گی, جو واپس نہیں لے کے جائے گی. یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ تمام انڈیویجول آپ کی طرح میری طرح کوشش تو کرتے ہیں اور پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا استحکام چاہتے ہیں, مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بغیر پارٹی کے آدمی جو ہے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ پاتا. پارٹی, پولیٹیکل پارٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا آفرز ملی ہیں؟ دوسری جماعتوں کی طرف سے, مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی آپ کو شاید اپروچ کیا گیا ہے, تو آپ نے کیا لایا عمل اپنا اختیار کیا؟ دیکھیں, مجھے 2 پبلک آفرز ملی ہیں اور وہ 2 پبلک آفرز پبلکلی شروع میں ہی مل گئی تھیں اور وہ ٹی وی کے اوپر بھی ملی تھیں. ایک تو دھرنے میں ملی تھی پی ٹی آئی سے اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے. میں ان کی شکر گزار ہوں, لیکن میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں ان کو نہیں جوائن کروں گی اس وقت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو. اس وقت میرا یہی فیصلہ ہے کہ میں نے جوائن نہیں کرنا, کیونکہ ہم ایک ایسی سیاسی موومنٹ شروع کر رہے ہیں اور ایک ایسی سیاسی سوچ کو شروع کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ریئل سلوشن پاکستان کے لیے لے کے آئے گی. ریئل سلوشن کلیکٹیو لیڈرشپ کا ہوگا, وہ ریئل سلوشن نیشنل پالیٹکس کا ہوگا, اور وہ ریئل سلوشن جو ہے پاکستان کی جو ڈیوائسونیس ہے اس کو ختم کر کے پاکستان کو یونائٹ کرنے کا ہوگا. تو یہ کوئی کلیئر پکچر ہونی چاہیے. آپ دیکھیں, لوگ دیکھتے ہیں کنکریٹ, یہ تو فلسفے اور اس پہ, یہ فلسفے نہیں ہیں, کچھ کوششیں ہیں جو جاری ہیں. موومنٹس اور پارٹیز 2 دن میں نہیں بنتی ہیں. اچھا, آپ نئی پارٹی بنانے نئی سیاسی موومنٹ شروع ہو چکی ہے, اور وہ سیاسی موومنٹ ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی کی اس کی شکل ہوگی. تو یہ کوئی اناؤنسمنٹ آج برمنگھم سے, عمران خان کی پارٹی میں کیا خامی ہے کہ وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ میں یہاں بیٹھ کے یہی دھرنے وہ بھی دیتے ہیں, انہوں نے کام بھی دکھایا اپنا. آئی تھنک میں آپ کے اسٹوڈیو پہ بیٹھ کے کسی اور پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گی. لیکن آپ ان کے کام کو تو پریز کرتی ہیں. جو پاکستان کو جس سلوشن کی ضرورت ہے وہ اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی میں مجھے نظر نہیں آتا. میں نے بہت واضح طرح سے یہ کہہ دیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری پارٹی شامل ہو جاتی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں اور جو پارلیمنٹ کے باہر بیٹھی ہیں. ظاہری بات ہے اگر مجھے نظر آ رہا ہوتا تو میں ان کو جوائن کر چکی ہوتی پچھلے 3 مہینے. پارٹیوں کے لیڈروں جو ایسے اچھے لوگ ہیں پارٹیوں کے اندر, ان سے آپ رابطہ کر کے کوئی اور نئی پارٹی. لیکن اس وقت ہماری سیاسی موومنٹ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت جلد آپ کو اس کو کسی فارم میں نظر آئے گی. جب وہ فارم, جو پلیٹ فارم جس کی آپ بات کر رہے ہیں, جب وہ پلیٹ فارم سامنے آ جائے gا تو وہ سب کے سامنے ہوگا, اور اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ برمنگھم سے نہیں ہوگی, وہ پاکستان سے ہوگی. لوگ روتے ہیں, لوگوں کے لیے میرے پاس صرف ایک میسج ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے کوئی ایسی سیاسی فورسز ساتھ آ رہی ہیں جو پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ بچائیں گی, اور پاکستان کو بچانے کے لیے جو فورسز سامنے آئیں گی ان پہ ہی اعتماد کیجیے گا, اور وہ اتنا آبویس سلوشن ہوگا, اور جب وہ آئے گی تو وہ اتنے دھماکے سے آئے گی کہ کوئی مجھے اناؤنسمنٹ یہاں بیٹھ کے نہیں کرنی پڑے گی. کلو تو ہے, مطلب آ رہی ہے, یہ تو خواب ہے, میں دیکھ رہا ہوں, بس اس خواب میں تو میں کسی کو کوئی غلط جو ہے انڈیکیشنز نہیں دینا چاہ رہی, اور میں کوئی غلط ٹائم فریمز بھی نہیں دینا چاہتی. لوگ آپ کے ساتھ میں اس وقت کوئی آپ کو اس پروگرام کے تحت اس سیاسی موومنٹ یا اس سیاسی پارٹی کی کوئی بریکنگ نیوز نہیں دینا چاہتی, کیونکہ جب کوئی ایسا کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ اس کا اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے, وہ اپنی ٹائمنگ ہی سے چیزیں اناؤنس ہوتی ہیں. سپٹمبر 12, 2011 از ناٹ دا ٹائم ٹو اناؤنس اٹ. جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. پرویز مشرف کا پاکستان کی سیاست میں آئندہ کیا کچھ آپ دیکھ رہی ہیں؟ وہ ان کو خود بہتر پتہ ہوگا, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. آپ کے رابطے ان سے نہیں ہیں؟ نہیں, میں ان کی سیاسی سوچ کا اب حصہ نہیں ہوں. اور آپ عمران خان کی سیاسی سوچ کا بھی حصہ نہیں ہیں؟ میں بالکل عمران خان صاحب کی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. ان کی سوچ کا حصہ ضرور ہے. نہیں, آئی تھنک ان کی سوچ کا اگر میں حصہ ہوتی تو میں ان کی پارٹی کو جوائن کر چکی ہوتی 3 مہینے پہلے. خامی کیا ہے؟ میں کسی کی یہاں بیٹھ کے خامیاں اس وقت نہیں, کوئی فیوڈل لارڈز نہیں ہے, کوئی نامی گرامی تجزیہ نہیں کرنا چاہ رہی, میں تجزیہ نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن میں نے سب سے بڑی آپ کو
کلو دے چکی ہوں اور بہت واضح انداز میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ ان کے پاس وہ سلوشنز نہیں ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے کلیکٹیو لیڈرشپ نہیں دکھائی ہے. انہوں نے ٹوٹل پاکستان کی سارے 4 پروونسز اور 2 ٹیریٹریز کی مسئلے جو ہیں آگے پاکستان کے سولو کرنے کے لیے کوئی لائے عمل نہیں دکھایا ہے. پاکستان صرف پنجاب سے نہیں شروع ہوتا، پاکستان صرف KPK کی سیاست سے نہیں شروع ہوتا، پاکستان پورے 4 پروونسز اور 2 ٹیریٹریز کی سیاست کو سمجھنے کے بعد پاکستان کی سیاست بہتر طریقے سے جو ہے اس کے سلوشنز آ سکتے ہیں. تو کافی ایسی چیزیں ہیں، ایک فائنانس کی، ایک اکنامک پالیسیز ہیں، ایکسٹریمزم کے اوپر پالیسیز ہیں، پاکستانیت کی بات جو ٹوٹل پاکستان کی لیول پہ، ناٹ جسٹ 2-3 صوبے پہ، اور سب سے زیادہ ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کی. تو ایسا اس وقت وہ پارٹی نہیں ہے، اور جب آئے گی تو سب کو نظر آ جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیز اپنا اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں گے، کیونکہ وہ ایک سینٹی کی پارٹی ہوگی، وہ ایک سین پارٹی ہوگی، وہ ایک کرپٹ پارٹی نہیں ہوگی. وہ پاکستان کی بات کرے گی اور پاکستان کے ہر صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں گے. ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ تکبیر ٹی وی کے لیے آپ کا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج یہی ہے کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا جو تکبیر ٹی وی ہے وہ اسی طرح سے پاکستان کی مدد کرتا رہے گا جس طرح سے پاکستان کو مدد چاہیے، اور ان سارے فورسز سے دور رہے گا جس نے پاکستان کو نقصان دیا ہے. وہ سارے فورسز ایک ہی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پاکٹس اور اپنی کرسی بچانے کے لیے پاکستان کو بیچا ہے. ہم بھی آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ تکبیر ٹی وی نے پاکستان کو کے استحکام کے لیے، پاکستان کے بہترین مفادات کے تحفظ کے لیے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا. ماروی میمن صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی. ناظرین، یہی تھا آج منزل بہ منزل کا اسپیشل پروگرام، اس امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ جب ہمارے نوجوان ہیں ان کو جو موبلائز کرنا، موٹیویٹ کرنا کے لیے جب ہمارے لیڈر سامنے نہیں آئیں گے، حق اور سچ کی آوازیں سامنے نہیں آئیں گی، تو یہ پاکستان کبھی بھی آگے کی طرف نہیں جا سکتا. فیوڈل لارڈز، جاگیردار، سرمایہ دار جو ہیں، انہوں نے اپنی ایک سلطنتیں پاکستان کے اندر بنائی ہوئی ہیں، اور ملک کے اندر کئی ملک موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے چھٹکارا نصیب فرمائے. اپنا اور اپنے گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.